اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں معماران پاکستان کے حوالے سے کچھ بہت ہی دلچسپ ذرائع پر۔ جب ہم پاکستان کے بننے کی کہانی سنتے ہیں نا، تو اکثر ہمارے ذہن میں صرف چند تاریخیں اور سیاسی واقعات آتے ہیں۔ جی، اور اصل کہانی ان تاریخوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ فکری جد و جہد، وہ نظریاتی کشمکش۔ آج ہماری کوشش یہی سمجھنے کی ہوگی کہ ایک خواب، ایک نظریہ، آخرکار ایک حقیقت کیسے بنا۔ اور اس میں دو کردار بہت اہم ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح جو سیاسی معمار تھے۔ اور علامہ اقبال، جنہوں نے اس کا نظریاتی خاکہ پیش کیا۔ جی، اور ساتھ ہی ہم ان گمنام ہیروز یعنی خواتین اور طلباء کی بھی بات کریں گے جن کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہوتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، جو ہم ان ذرائع کو دیکھتے ہیں تو ایک بات بہت حیران کرتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جو آج بانی پاکستان کے طور پر جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز انڈین نیشنل کانگریس سے کیا۔ جی بالکل۔ انہیں تو ایک زمانے میں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ ایک شخص جو متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا سب سے بڑا وکیل کیسے بن گیا؟ یہ واقعی اس کہانی کا سب سے اہم اور دلچسپ موڑ ہے، اور ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی راتوں رات آنے والی تبدیلی نہیں تھی۔ اچھا۔ نہیں، یہ ایک بتدریج مایوسی کا نتیجہ تھا۔ قائد اعظم نے سالوں تک کانگریس کے اندر رہ کر مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کی، جی، لیکن انہیں بار بار یہ احساس دلایا گیا کہ کانگریس اپنے تمام دعووں کے باوجود بنیادی طور پر ہندو اکثریت کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو یہ صرف نظریاتی اختلافات نہیں تھے، بلکہ عملی سیاست میں مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ بالکل، چھوٹے چھوٹے واقعات کا ایک پورا سلسلہ تھا جس نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا، جیسے 1928 کی نہرو رپورٹ، جس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے حق کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ وہ ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ وہ تو اسے مسلمانوں کے سیاسی وجود کی ضمانت سمجھتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں تابوت میں آخری کیل 1937 کے چناؤں میں ٹھونکی۔ جب کانگریس نے کئی صوبوں میں حکومتیں بنائیں۔ جی، اور ان کا رویہ ذرائع کے مطابق کافی فاتحانہ تھا۔ اس نے مسلمانوں میں عدم تحفظ کے احساس کو بہت شدید کر دیا۔ کوئی خاص مثال ہے جو اس عدم تحفظ کو واضح کرتی ہو؟ ایک بہت ٹھوس مثال، اسکولوں میں وندے ماترم ترانے کو لازمی قرار دینا تھا۔ اچھا۔ اب دیکھیں، بہت سے مسلمانوں کے لیے اس ترانے کے کچھ حصے ان کے مذہبی عقائد سے متصادم تھے۔ بظاہر یہ چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن اس نے ایک بہت واضح پیغام دیا کہ آزاد ہندوستان میں اکثریتی ثقافت کو اقلیت پر مسلط کیا جائے گا۔ بالکل۔ اسی طرح اردو زبان کو نظر انداز کرنا، سرکاری نوکریوں میں امتیازی سلوک، یہ سب وہ عملی تجربات تھے جنہوں نے قائد اعظم کے خدشات کو یقین میں بدل دیا۔ تو ان واقعات کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو ایک حقیقی عوامی قوت بنانے کا فیصلہ کیا۔ جی، اس سے پہلے مسلم لیگ کو زیادہ تر نوابوں اور جاگیرداروں کی جماعت سمجھا جاتا تھا۔ قائد اعظم اسے عوام تک لے کر گئے۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، مسلمانوں کو منظم کیا، اور ان میں یہ شعور بیدار کیا کہ وہ صرف ایک اقلیت نہیں، بلکہ اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ ایک الگ قوم ہے۔ اور یہی دو قومی نظریہ تھا۔ جی، جسے انہوں نے ایک ٹھوس سیاسی پروگرام کی شکل دی، اور اس پروگرام کا عروج تھی 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور، جس نے پہلی بار واضح طور پر ایک آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ سامنے رکھا۔ بالکل، اس نے تو سیاست کا دھارا ہی بدل دیا۔ قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں ایک بات جو ذرائع میں بار بار آتی ہے، وہ ان کی اصول پسندی ہے۔ بلا شبہ، وہ ایک وکیل تھے، اور ان کی سب سے بڑی طاقت ہی ان کا کردار اور ان کی دلیل تھی۔ وہ جذباتی نعروں یا غیر آئینی طریقوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کبھی نہیں، وہ ہمیشہ مذاکرات کی میز پر قانونی اور منطقی دلائل کے ساتھ آئے، اسی لیے ان کے مخالفین بھی ان کی دیانتداری کا احترام کرتے تھے۔ تو ان کا ویژن صرف ایک ملک حاصل کرنا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ پاکستان کو ایک جدید، جمہوری اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ ان کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر اسی ویژن کا خلاصہ ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا ہر شہری، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، برابر ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور رشوت ستانی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو قائد اعظم ایک قانونی اور سیاسی ڈھانچہ تیار کر رہے تھے، لیکن ہر عمارت کو ایک نظریے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ روح، وہ تحریک کہاں سے آئی؟ یہاں علامہ اقبال کا کردار سامنے آتا ہے۔ بالکل، اگر جناح معمار تھے
تو اقبال وہ مفکر تھے جنہوں نے اس عمارت کا نقشہ بنایا تھا۔ اور انہیں صرف ایک شاعر سمجھنا تو ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وہ ایک ایسے مفکر تھے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی پستی کی وجوہات کو گہرائی میں سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسئلہ صرف سیاسی غلامی کا نہیں بلکہ ذہنی اور فکری غلامی کا بھی ہے۔ کہ مسلمان مغرب سے مروب ہو کر اپنی شناخت بھول چکے تھے۔ جی، اپنی تاریخ، اپنی اقدار، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے خودی کا فلسفہ پیش کیا، جس کا ذکر ذرائع میں بہت تفصیل سے ہے۔ جی، اور خودی کا فلسفہ صرف روحانی نہیں تھا، یہ گہرا سیاسی بھی تھا۔ یہ غلامی کی ذہنیت کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ خودی کا مطلب اپنی ذات کی پہچان، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ اور اپنی تقدیر خود بنانے کا عزم ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بالکل یہی اقبال مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ اپنی اس اندرونی طاقت کو پہچان لیں تو انہیں کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہی سوچ نظریہ پاکستان کی فکری بنیاد بنی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک فلسفیانہ تصور کس طرح ایک سیاسی تحریک کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اقبال نے اس تصور کو ایک ٹھوس جغرافیائی شکل کیسے دی؟ اس کا سب سے واضح اظہار ان کے 1930 کے مشہور خطبہ الہ آباد میں ملتا ہے۔ اچھا، یہ وہ لمحہ تھا جب ایک شاعر نے ایک سیاستدان کا روپ دھارا اور کھل کر کہا کہ ہندوستان کے شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ یعنی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان۔ جی، اور یہ مطالبہ صرف سیاسی تحفظ کے لیے نہیں تھا۔ اقبال کا ماننا تھا کہ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اسلام کی جدید تشریح کے لیے ایک پلیٹ فارم کا مطالبہ تھا؟ بالکل، وہ اسے اسلام کی اصل روح کی طرف واپسی کہتے تھے۔ وہ ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھ رہے تھے جو سماجی انصاف، مساوات اور علم دوستی کی اسلامی اقدار پر قائم ہوں، اور یہی ویژن انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے قائد اعظم تک پہنچایا اور انہیں قائل کیا کہ یہی مسلمانوں کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس ایک نظریہ بھی ہے اور ایک سیاسی قیادت بھی، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، کوئی بھی بڑی تحریک صرف رہنماؤں سے نہیں چلتی۔ جی بالکل۔ قرارداد لاہور میں مطالبہ تو کر دیا گیا، لیکن اس پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچایا کس نے؟ یہاں اس تحریک کا تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون سامنے آتا ہے: عوام، اور خاص طور پر نوجوان طلبہ۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن؟ جی، جو 1947 میں قائم ہوئی۔ یہ نوجوان قائد اعظم کے سپاہی تھے۔ یہ اس تحریک کا ہراول دستہ بن گئے۔ انہوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نظریہ پاکستان کا پرچار کیا، ہندو قوم پرست تنظیموں کے پروپیگنڈے کا جواب دیا، اور چھٹیوں میں اپنے گاؤں اور شہروں میں جا کر عام لوگوں کو اس تحریک کا مقصد سمجھایا۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس تحریک کے پاؤں تھے جو پیغام کو ہر دہلیز تک لے کر گئے؟ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ وہ واقعی اس تحریک کے پاؤں بھی تھے اور زبان بھی۔ ان کا جوش و ولولہ بے مثال تھا۔ اور قائد اعظم خود بھی ان کی اہمیت کو سمجھتے تھے؟ بہت زیادہ۔ وہ ان سے براہ راست رابطے میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا بھی تھا کہ پاکستان نوجوانوں کی بدولت حاصل کیا گیا ہے۔ یہ نوجوان تھے جنہوں نے 1946 کے فیصلہ کن انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ اور اس عوامی جدوجہد میں خواتین کا کردار بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ بلا شبہ خواتین اس تحریک کی خاموش طاقت تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کا نام تو سب سے نمایاں ہے۔ جی، وہ تو ہر قدم پر قائد اعظم کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے خواتین کو سیاسی طور پر متحرک کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، جیسے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان، جنہوں نے خواتین کو منظم کیا اور بعد میں APW جیسی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ ایک اور اہم نام بیگم جہاں آرا شاہ نواز کا ہے، جو لندن میں گول میز کانفرنسوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ یعنی خواتین صرف جلسے جلوسوں کا حصہ نہیں تھیں بلکہ فیصلہ سازی کی سطح پر بھی موجود تھیں۔ جی ہاں، وہ مذاکرات کی میز پر مردوں کے شانہ مشانہ بیٹھ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی تھیں، اور بیگم سلمہ تصدق حسین جیسی خواتین نے تعلیم کے میدان میں کام کیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ سیاسی آزادی کے لیے سماجی بیداری بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے اس تاثر کو غلط ثابت کیا کہ مسلمان عورتیں پسماندہ ہیں؟ بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف اپنے گھروں کو سنبھال سکتی ہیں بلکہ اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں تو ایک بہت واضح تصویر ابھرتی ہے۔
تصویر یہ ابھرتی ہے کہ پاکستان کا قیام کسی ایک شخص یا ایک واقعے کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ایک کثیر الجہتی جدوجہد تھی۔ اس کی بنیاد میں علامہ اقبال کا پیش کردہ ایک طاقتور فکری ویژن تھا، اور اس ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے قائد اعظم کی بے مثال سیاسی اور حکمت عملی تھی۔ اور قیادت، جی، ان کی غیر متزلزل قیادت۔ اور ان دو عظیم ستونوں کو زمین پر کھڑا کرنے والی طاقت عوام کی اجتماعی جدوجہد تھی، جس میں طلباء کا جوش اور خواتین کی بیداری کلیدی حیثیت رکھتے تھے۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جدوجہد صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں تھی، یہ ایک شناخت، ایک ثقافت اور ان اقدار کے تحفظ کے لیے تھی جن کا خواب ان رہنماؤں نے دیکھا تھا۔ یہاں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ ذرائع کی روشنی میں جہاں اقبال نے پاکستان کو ایک جدید تجربے گاہ کے طور پر دیکھا اور قائد اعظم نے اسے قانون کی بالادستی اور تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق کی ضامن ریاست کا تصور دیا، آج کے دور میں ان دونوں ویژنز کو ایک ساتھ لے کر چلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک جدید ریاست کے ڈھانچے میں ان بانی رہنماؤں کے نظریات جیسے سماجی انصاف، رواداری اور انسانی حقوق کا عملی نفاذ کیسے ممکن ہے؟